نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأحسن منك لم تر قط عینی وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ زندگی آ گئی رونقیں آ گئیں، زندگی آ گئی رونقیں آ گئیں، بزم عالم میں کیف و سرور آ گیا۔ آمینہ کے مقدر کی آغوش میں دونوں عالم کی آنکھوں کا نور آ گیا۔ سب سے پہلے تھا ان کو بنایا گیا، پھر بزم کونوں مکاں کو سجایا گیا۔ ایسی تصویر کھینچی ہے محبوب کی کہ خود خدا کو بھی بنا کر سرور آ گیا۔ جناب والا، یہ اٹل حقیقت ہے کہ دنیا اس سے پہلے بھی چلتی رہی، آج بھی چل رہی ہے۔ لاکھوں کروڑوں ماؤں کے لال آئے، رشی بھی، منی بھی، اسکالرز بھی، ٹاپرز بھی، خطیب و واعظ بھی، محقق و مدلس بھی، مدرس بھی، امام بھی، نبی بھی، پیمبر بھی، رسول بھی، ہادی بھی۔ لیکن آغوش سرزمین پر اگر یتیم آمینہ کے بچے جیسا کوئی بچہ کھیلا ہو تو تاریخ مجھے بتلا دے۔ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مصیبت میں، فکر میں، فاقے میں نبوت کی اعلیٰ مقام پر فائز ہونا اور بات ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ مدحت ختم الرسل کا جب اشارہ مل گیا، مدحت ختم الرسل کا جب اشارہ مل گیا، کشتی عرفاں بھنور میں تھی کنارہ مل گیا، منزلیں آساں ہوئی راہوں کے پیچ خم گئے، کوہ فاراں کا اسے جب استعارہ مل گیا۔ حاضرین محفل، یہ ماننا پڑتا ہے کہ حضور کی آمد سے پہل بیمار کل دنیا تھی، سارا عرب دق میں مبتلا تھا، عرب کے اندر ہدایت کے چراغوں کا قحط پڑا ہوا تھا۔ عرب کی سرزمین کو ایک ایسے رہبر کامل کی ضرورت تھی کہ جو انہیں ہدایت کی چراغوں تک لے جا سکے، ایک ایسے کامل رہبر کی ضرورت تھی جو انہیں اندھیرے سے نکال کر، غفلت کی زندگی سے نکال کر صراط مستقیم پر لے چلے۔ عرب کے جب جہالت عروج پر پہنچی تو خدا کی رحمت نے جوش مارا تو آمینہ کے گھر نبیوں کا سردار آیا۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا ہے کہ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں سے زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسان کو جینے کا شعور آیا۔ حاضرین محفل، اس منظر کو کون نہیں جانتا کہ کارکنان قضاء و قدر کی جدت ترازیاں، ماہ خورشید کی فروغ انگیزیاں، معجز ترازی موسیٰ، جمال یوسف، جاں بازی مسیح، سب اس لیے تھا کہ سرکار دو عالم کے دربار گوہر میں کام آ سکیں۔ بلکہ میں تو اپنے الفاظ میں یوں کہوں گا کہ تیرا آنا تھا کہ اسنام حرم ٹوٹ گئے، تیرا آنا تھا کہ اسنام حرم ٹوٹ گئے، بڑے بڑے شاہزوروں کے دم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئیں قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ علی وقار، اگرچہ یہ بات سچ ہے کہ حضور دو عالم نے فاقوں میں اپنی زندگی بسر کی ہے، لیکن دین مبین آج بھی ان کا نمک خوار ہی نہیں بلکہ انسانوں کی گردنوں پر ان کے احسانات کا سمندر بہا جا رہا ہے۔ اگر وہ زمین پر جلوہ فروز ہیں تو اصحاب صفا کے دل کی دھڑکن، اگر وہ عرش پر جلوہ فروز ہیں تو فرشتے محو رشک ہیں، تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں۔ سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے، جس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے، کیسر و کسریٰ کی منڈیروں کو ہلایا جس نے، اور وہ کھلونوں سے نہیں شمس و قمر سے کھیلے جن پہ سایہ پر جبریل کیا کرتے تھے، اور لے کے گزرتی تھی حلیمہ جس سمت، خار اس راہ کو خوشبو سے دیا کرتے تھے۔ جناب صدر، جو شخص مقصد تخلیق کائنات ہو، اس کے اوصاف حمیدہ کو ایک موضوع میں قلم بند کرنا
سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے۔ علامہ شبلی نعمانی اپنی کتاب سیرت النبی میں لکھتے ہیں کہ اگر تم دولت مند ہو تو عرب کے تاجدار حرم کو اور خزینہ دار کی تقلید کرو، اگر تم غریب ہو تو شیبی ابی طالب کے مسحور کا نظارہ کرو، اگر تم کسی عدالت کے قاضی اور منصف ہو تو حجر اسود کو اپنے مقام پر نصب کرنے والے قاضی کی تقلید کرو۔ غرض تم جو کچھ بھی ہو، تمہاری ساری زندگی کا نمونہ آپ کی سیرت کاملہ سے جڑا ہوا ہے۔ قرآن کریم کا برملا اعلان ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ تو آخر میں بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکاں کو سجایا گیا۔ والسلام۔